ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کی جو انڈسٹری جو بہت پاپولر انڈسٹری ہے لیکن اس کے اندر یہ سارے پرابلمز ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، صحیح بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جینے والے بہت سارے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں کبھی آنکھیں کھول کر کبھی اپنے دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آخر میں ہو کیا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں پکارتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قرآن پر ایمان لایا ہے، کہ دیکھیے یہ جو چیز ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے پورا، کیا یہ سچ مچ ریئلی سوسائٹی کے لیے، دنیا کے لیے ایک بینیفیشل کنسیپٹ ہے، یا کسی کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، ایک غلط سسٹم کو سپورٹ مل رہا ہے، کتنی ساری برائیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح بات تو یہ ہے یہ انشورنس ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک بری چیز ہے. ہاں سوال بچا کہ لوگ کہیں کہ بھئی ایکسیڈنٹ ہو تو کیا کریں. اسلام نے کیا سلیوشن دیا ہے دنیا کے لوگوں کی مشکلوں کے لیے؟ جو مشکل تو ہے لوگوں کے لیے، اس کے تعلق سے صحیح سلیوشن کیا ہے، صحیح علاج کیا ہے، اور اس کے تعلق سے صحیح سوچ کیا ہے جو ہم سب کو اپنانا چاہیے. آئیے بردرز اینڈ سسٹرز ہم سب دیکھیں کہ اس انشورنس کے مسئلے کے متعلق صحیح بات کیا ہے اور صحیح جواب کیا ہے. سب سے پہلے انشورنس کا کنسیپٹ تو ہم دیکھ چکے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایز اے بلیور، ایز اے مسلم، اور کسی بھی انسان کے لیے جو صحیح سوچ کیا ہے. سب سے پہلے صحیح سوچ یہ ہے کہ چلیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی بزنس کر رہے ہیں، جو بھی سروس کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ بزنس کا آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اونٹ کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے. اسلام نے اس چیز کے لیے ابھارا ہے کہ آپ جو ذریعے ہے باندھنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے، اسے اختیار کریے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام ترمذی نے جمع کیا ہے صحیح سند سے. ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعقلها وتوکلوا او اطلقها وتوکلوا، کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاقلها وتوکل، اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو باندھنے کہا. اب یہ رول کیسے ہمارے یہاں اپلائی ہوگا؟ بولے ہم اونٹ کا کام نہیں کرتے ہیں. نہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں، اس کے اندر اونٹ کو باندھنا ہے، مطلب اس کے اندر ذریعے اختیار کرنا ہے. وہ ذریعے اختیار کر کے صحیح چیز کرنا ہے تاکہ ہم خطروں سے، نقصانات سے بچ سکیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیح حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ڈاکٹر، جو کوئی طبیب کے پاس علم نہیں ہے اور وہ پھر بھی دوا دیتا ہے، برابر سے علم نہیں ہے پھر بھی دوا دیتا ہے، تو اس کا ضمانت دار وہی خود ہے. مطلب اگر کچھ ہو گیا پیشنٹ کو تو اس کو ہی پکڑیں گے، ڈاکٹر کو، جس کے پاس پراپر نالج نہیں تھی. صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے. رب کے اوپر چھوڑنا عبادت ہے. توکل ایک دل کی عبادت ہے. بھروسہ کرنا اللہ پر یہ دل کی عبادت ہے. دوسروں پر بولو کہ میں تم پر یہ چھوڑتا ہوں، تم پر چھوڑتا ہوں، بولے نہیں نہیں مجھ پہ مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اس پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ اسلامک سلیوشن ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اسلامک سلیوشن میں. جو ہم نے 4 چیزیں دیکھی اب تک، اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ ڈیزاسٹر جب آ جائے، اور بزنس ڈیلنگز میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ گڈز میں نے لائے کہیں سے، ایک سپلائر ہے ان کے پاس سے لائے، اور لا کر کے میں ڈیلنگ کر رہا ہوں، اچانک ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیزاسٹر آ گیا، سیلاب آ گیا، ارتھکویک آ گیا، سونامی آ گیا، سارا کا سارا جو گڈز ہے وہ ختم ہو گئے، وہ چلے گئے. اب کیا کریں؟ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر یہ بھائی کہہ رہے ہیں مجھے پیمنٹ دو میرا، یا ہو سکتا ہے میں نے کچھ پیمنٹ ایڈوانس میں بھی کیا ہوا ہے. اب اس سچویشن کے اندر میرا تو کیا کیا لاس ہوا ہے. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے جو ڈیلر ہے، وہ ڈیلر کا کیا کیا لاس ہوا ہے. ڈیلر کی تو دکان گئی، اس کا کمانے کا ذریعہ گیا، اس کی بہت کچھ چلا گیا، اس کا یہ بھی گیا، اس کا سٹاک بھی گیا. جو سپلائر ہے اس کا تو سٹاک ہی گیا ہے. اب اس سچویشن کے اندر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بیت من اخیک ثمرا، اگر تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ فروٹس کی، کچھ پھلوں کی ڈیلنگ کی ہے، فاصابتہ جائحۃ، اگر کوئی نیچرل کلیمٹی اس کے اوپر آ گئی، کوئی مصیبت اس کے اوپر آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یحل لک ان تاخذ منہ شیئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس کے مال میں سے کچھ بھی لے لو. مطلب تمہارا جو پیمنٹ آنا تھا اس میں سے کچھ بھی لو، ابھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تاخذوا مال اخیک بغیر حق،
کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے اس کا مال لو گے بغیر حق کے؟ اس نے کمایا نہیں اس پہ، اس کا پورا خود کا لاس ہو گیا، اب تم اس کو بول رہے ہو تم کچھ بھی کرو مجھے پیمنٹ میرا دو؟ تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انڈرسٹینڈنگ سے کام لینے سکھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4058 ہے، یہ کتاب المساقات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور یہ کمپیشن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، رحم ہے، جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرے۔ آدمی خود اپنے دل سے کر لے گا شاید، لیکن اسلام نے اس کو سسٹم میں ڈال کر بتایا۔ جابر بن عبداللہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بوضع الجوائح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا پیمنٹ جو آنا باقی ہے ایسے شخص سے جس کو جو مصیبت زدہ ہو گیا تو اس کا پیمنٹ چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں دو طرف لوگ گئے ہیں، کچھ جو جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اب یہ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹر ہے کہ وہ کریں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر ایک بات ہے جس کے اندر وہ رسک ابھی ڈیوائیڈ ہو گیا، جو رسک ڈیوائیڈ نہیں ہوا، رسک تو اسی کا تھا، لیکن یہاں پر جب مصیبت زدہ وہ ہو گیا، کوئی پریشانی جب آ گئی، تو اس سچویشن کے اندر جو اس کا لاس ہے تھوڑا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، تھوڑا لاس سپلائرز پر بھی جا رہا ہے، جو اس کے 25 سپلائر ہوں گے، 10 سپلائرز ہوں گے، تو سپلائر پر بھی اس کا لاس جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خود مصیبت زدہ ہو چکا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کنسیپٹ بتایا ہے بیت المال کا، کہ بیت المال کے کنسیپٹ کے اندر جو زکوٰۃ ہوگی وہ جمع کی جائے، اور زکوٰۃ کا مال قرآن کے اندر آتا ہے سورہ 9 آیت نمبر 60 میں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقہ، یقیناً صدقہ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ فقیر کون؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو راستے پر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت آنے کے بعد وہ فقیر کی سچویشن میں جائے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو مدد ملے گی۔ والمساکین، مسکین، مسکین کون؟ وہ راستے پر ہے وہ نہیں، مسکین کون؟ جس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے لیکن ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں ہے۔ مسکین کے پاس ہے لیکن ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں ہے، تو مسکین کا ایک بات ہے۔ والعاملین علیہا، جو فنڈز کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، والمؤلفۃ القلوب، جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے، وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے، وفی الرقاب والغارمین، جو قرضے میں، کوئی شخص قرضے میں آ گیا، ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ قرضے کے بوجھ میں آ گیا، اب اس کو اپنی زندگی پھر سے ریسٹارٹ کرنے کے لیے اس کو مدد ہے، وہ قرضے کو بھی ادا کرنا ہے، پیسوں کو دینا ہے۔ تو قرآن کی آیت کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کو بھی جو قرضے کے بوجھ میں ہے، اس کے پاس ہے خرچے کے لیکن قرضہ ادا کرنے جتنے نہیں ہیں، تو اس کے قرضہ ادا کرنے کے اندر بھی اس کی مدد کی جائے گی۔ تو مطلب یہ مال جو ہے یہ، اور اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گردن آزاد کرنے کے لیے، قرضے کے بوجھ میں جو ہو اللہ کے راستے میں، اس کے اندر بہت کچھ آ سکتا ہے، اور وابن سبیل، مسافر کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 8 کیٹیگریز میں بہت سارے لوگ کور ہو رہے ہیں جو مصیبت زدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، اگر کوئی شخص پریشانی اور آفت کے وقت پر اتنی زیادہ پریشانی میں آ گیا کہ اس کا یہ پرابلم آ گیا، تو اس سچویشن کے اندر یہ ایک پاسبلٹی ہے جو شریعت نے بتائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور کنسیپٹ ہے جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا تکافل۔ تکافل کا کنسیپٹ کیا ہے؟ تکافل کا کنسیپٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے کوآپریٹو انشورنس۔ کیا مطلب؟ سنیے، اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں، صحیح چیزیں بھی ہیں۔ غلط چیزوں میں ایک یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 لوگ ہیں، 10 لوگ 1,000 روپے دے رہے ہیں ہر مہینہ، ہر مہینے 10,000 جمع ہو رہے ہیں، ہر مہینے جو 10,000 جمع ہوئے، ایک سال کے اندر 1,20,000 جمع ہوئے۔ وہ 10 لوگوں میں اگر کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا جو چیز وہ لوگ کور کر رہے ہیں، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس کی بھرپائی کریں گے، اس فنڈ میں سے بھرپائی کریں گے، اور بھرپائی کر کے اگر جو آخر میں بچ گیا، مان لیجئے کہ 1,20,000 جمع ہو رہے تھے، خرچے جو ہوئے ایک سال میں 60,000 ہوئے، 60,000 جو بچ گئے 60,000 بانٹ دیے، اسے کوآپریٹو انشورنس کہتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ کے اندر کیا کیا پرابلمز ہے، جو ہم نے اتنے سارے پرابلمز دیکھیں کہ جیسے مان لیجئے کہ 10 ٹیکسی ڈرائیور مل کر سب 1,000 نکال رہے ہیں اور اس طرح سے کوآپریٹو انشورنس اپنا سیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کنسیپٹ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوآپریٹو انشورنس جس چیز کو کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک آدمی نے دیا تو 1,000، ایکسیڈنٹ ہوگا تو 60,000 مل جائیں گے۔ صحیح بات تو یہ ہے، اس کے اندر وہ کلیئرٹی کا پہلو ابھی بھی نہیں ہے۔ ہم سب چیز چیک کریں گے، جو ہم نے انشورنس کے تعلق سے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کیے تھے، ہم وہ چیزیں مختصر میں چیک کریں گے۔ فرسٹ، کہ کلیئر ہونا چاہیے، کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو، کلیئر ہونا چاہیے۔ انشورنس کے اندر کنسیپٹ میں کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونے والا ہے، واضح نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں انشورنس کے کنسیپٹ میں چیز کلیئر نہیں ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر کیا چیز ہونے والی ہے اس کو پتہ نہیں ہے،
نہ بیچنے والے کو پتا ہے نہ خریدنے والے کو پتا ہے. تو یہ چیز کے اندر جو کلیئرٹی وہاں پہ نہیں ہے وہ کلیئرٹی یہاں پہ بھی نہیں ہے. جو 6 کنڈیشنز ہے اسلامی تجارت کے صحیح ہونے میں, اور جو 6ٹھی کنڈیشن ہم نے دیکھی ہے کہ جو بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں بہت کلیئر ہونا چاہیے, کیا بیچے کیا خریدے, وہ کلیئرٹی نہیں ہے یہاں پر. دوسری چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ دے رہا ہے 1,000 مل رہا ہے 60,000, تو جو پیسے کے اوپر پیسہ بڑھ کر ملتا ہے, پیسے پر پیسہ جو بڑھ کر ملتا ہے, وہ بڑھے ہوئے پیسے کو ہم سود کہتے ہیں. تو جو اسے 59,000 زیادہ ملے وہ سود ملا, اور ٹائم ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلے والا ربا بھی ہے, ربا فی النسیہ, وہ بھی ایک ہے اس کے اندر. اور کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں ایک پہلو جو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو وہ انشورنس میں, کہ اس کے اندر پیسے کھانے کا سسٹم ہے. انشورنس کمپنیز کروڑوں کروڑوں روپے کماتی ہے یہ ڈر لوگوں میں ڈال کر کہ ارے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا. وہ ڈر ڈال کر جو انشورنس پریمیمز لیتی ہیں, وہ انشورنس پریمیم کے ذریعے وہ بہت زیادہ کچھ کماتی ہے. دنیا بھر کی یہی رپورٹ ہے کہ انشورنس کی انڈسٹری بہت ٹاپ ارننگ انڈسٹری ہے. اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ غریب فٹیچر حال نہیں ہوتے, بہت ٹاپ پروفیشنلز ہوتے ہیں, ہائیلی پیڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں. اس کی مارکیٹنگ کرنے والوں کو اچھے خاصے کمیشنز ملتے ہیں. تو وہ پہلو اس میں نہیں ہے. کوآپریٹو انشورنس میں وہ ایک چیز مائنس ہو گئی جو ایک انشورنس انڈسٹری کے اندر ہے, پیسے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے, لوگوں کے پیسے. یہاں پہ لوگوں کے پیسے کھانے کا سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو پیسے بچ رہے ہیں وہ لوگ ہر سال بانٹ دیتے ہیں. تو جو پرابلمز تھے ان میں سے ایک پرابلم مائنس ہو رہا ہے کوآپریٹو انشورنس میں. لیکن کوآپریٹو انشورنس کے اندر پھر بھی یہ چیز تو ہے موجود, جو چیز ایک پرابلم والا فیکٹر جو ہے وہ نیورڈلیس باقی چیزیں جو ہے وہ آنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کی کیٹیگری میں جا چکا ہے. اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسکالرز کے فتوے موجود ہیں جنہوں نے کوآپریٹو انشورنس کو بھی حرام بتایا. لیکن اس کی ایک شکل ہے, تکافل جسے کوآپریٹو انشورنس کہتے ہیں, اس کی ایک شکل ہے جو جائز ہو سکتی ہے, وہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور پرابلم کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر پرابلم اور یہ بھی ہے کہ اب وہ گاڑی چلانے والا جس کو پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ فنڈ میں سے آئے گا. اب وہ کیئرلیس جو ہو رہا تھا وہ کیئرلیس یہاں پر بھی ہے. لیکن جو کمرشل انشورنس کے اندر لوگ چور بن جاتے ہیں, فراڈز بن جاتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے بلینز کے فراڈ کے کیسز ہوتے ہیں انشورنس کے, وہ فراڈ یہاں بننے کا چانس نہیں, کیونکہ یہاں پیسے تو ڈیوائیڈ ہونے والے ہیں, یہاں کوئی کھانے والا نہیں ہے. جہاں لوگ پیسے غلط طریقے سے کھاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ چوری خود بھی ہوتی ہے. چوروں کے ساتھ چوری ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. نارمل انسان کے ساتھ چوری ہو اس سے زیادہ چانس چوروں کی چوری ہونے کا ہوتا ہے, کیونکہ چور کی طرف چور دیکھتے ہیں, دوسرے چور ایک دوسرے چور کی طرف دیکھتے ہیں. یہی بات ہے. یہ چیز کے اندر صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے, ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر یہ کیس میں تو غلط ہے, لیکن مان لیجئے کہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک چیریٹیبل فنڈ میں کہ ہم اس میں ہر مہینے 1,000 دیں گے کہ اس کے ذریعے کسی کو اگر مصیبت زدہ ہو گیا تو اس کی مصیبت کو حل کر دینا جو غریب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کہتا ہے میں بھی 1,000 روپے دے رہا ہوں فنڈ میں, اب میری گاڑی کا کون بھرپائی کرے گا؟ تو وہ امیر کے لیے نہیں ہوگا, وہ غریب کے لیے ہوگا. تکافل جو ہوگا وہ ایک ٹائپ کا بیت المال کی شکل ہوگی جس کے اندر لوگ 1,000 روپے ڈالیں گے اور ایک فنڈ کریٹ کریں گے کہ کوئی آفت زدہ مصیبت زدہ ہو گیا, کسی کا ذریعہ معاش چلا گیا, کسی کا کمانے کا ذریعہ چلا گیا, کوئی راستے پر آ گیا, اس کی مدد کرنے کے لیے ہم نے فنڈ بنایا ہے جو ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہے. یہ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہے, اس کے ذریعے ہم مدد کریں گے. لیکن اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہم ممبر کی ہی مدد کریں گے, جو دینے والا ہے اسی کی مدد کریں گے, ضروری نہیں. جو دینے والا ہے وہ بھی مصیبت میں آیا اس کی بھی مدد ہو سکتی ہے, جو نہیں دینے والا ہے اس کی بھی مدد ہو سکتی ہے, اس کے اندر کوئی ضروری نہیں. دوسری بات ہے کہ جو امیر ہے, جس کے پاس خود پیسے ہے, جو خود راستے پہ نہیں آیا, جو مصیبت برداشت کر سکتا ہے, اس کا کوئی لاس ہو گیا وہ برداشت کر سکتا ہے, اس کے لیے بہت ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ اس کے لیے بھی نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو سچ مچ مصیبت میں ہے اس کے لیے ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک بنیادی چیز ہے جس چیز کے تحت ہم اسلامک انشورنس کا کنسیپٹ جو تکافل کا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سارے کنفیوژنز ہیں. صحیح بات تو یہ ہے, یہ پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک روشنی چاہیے, اور وہ روشنی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ٹاپک بہت آسان ہے. اور وہ روشنی اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے اور دنیا ہی اس کے لیے مقصد ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اس ٹاپک میں تھوڑا کنفیوژن ہو, وہ کہے کہ ارے یہ بات میں کیسے قبول کروں. لیکن صحیح بات تو یہ ہے, یہ ایک ایمان سے سمجھنے والی بات ہے. وہ روشنی ایمان کی روشنی ہے, اور وہ روشنی اس بات پر ایمان ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بتایا وہ یقیناً ہمارے لیے ہی اچھا ہے. اللہ جانتا ہے, ہم لوگ نہیں جانتے. ہم انسان کئی انسانیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد کبھی کبھار احساس ہو جاتا ہے, کبھی کبھار وہ احساس بھی نہیں ہوتا. تو آخر میں بات یہی ہے کہ ہم اسی ایمان کی روشنی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کریں گے, اس امید سے کہ ایک انسان صحیح بات اور سچ بات کو دیکھ کر, اس سچ بات کو غور کر کے اپنی فنینشیل ڈیلنگز, جو مال کی جو ڈیلنگز ہے, اس کو سارے اس طرح کی برائیوں سے پاک کر کے
حلال اور صحیح بنانے کی کوشش کریں. اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی سیریل اور ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.